اللہ کا نام وسعت والا ہے، یہ گھیر لیتا ہے، یا جو اللہ اللہ کرے اللہ اسے بھی وسعت والا بناتا ہے۔ کرتے جائیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سانس کے ساتھ سانس اندر جا اللہ کہیے، سانس باہر نکلی ہو کہیے۔ سانس کو اللہ میں بدل دیجیے، اس کو جھاڑو سمجھیے، جیسے جھاڑو پھرتا ہے تو زمین صاف ہوتی ہے، ایسے ہی اللہ تمہارے اندر باطن کو صاف ستھرا کر دیتا ہے، اور اگر پہلے ہی صاف ہو تو اسے چمکا دیتا ہے، اور اگر پہلے ہی چمکدار ہو تو پھر اس کا نور آگے پہنچاتا ہے۔ تو یوں اللہ جو ہے سانس کے ساتھ یہ ہر درجے پہ ایک علیحدہ فضیلت اور برکت رکھتا ہے۔ کیجیے سانس کے ساتھ۔ وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کو اپنی سانسوں میں یاد کرو۔
اللہ 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 اللہ. اللہ اللہ اللہ. ارشد صاحب یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، تیرا ہے یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی تیرا ہے یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا. اللہ کے محبوب کے ٹکڑوں پہ یہ آسیں، اللہ کے محبوب کے ٹکڑوں پہ یہ آسیں پلتا ہے، یہ پلتا ہے، یہ پلتا ہی رہے گا، پلتا ہے، یہ پلتا ہے، یہ پلتا ہی رہے گا. سرکار سے مانگے تو صحیح آل کا صدقہ، سرکار سے مانگے تو صحیح آل کا صدقہ ملتا ہے، یہ ملتا ہے، یہ ملتا ہی رہے گا، ملتا ہے، یہ ملتا ہے، یہ ملتا ہی رہے گا. اور کیا لطف
وہ سرکار یہ مجھے حشر میں کہتے کیا لطف وہ سرکار مجھے حشر میں کہتے کہ میرا تھا یہ میرا ہے یہ میرا ہی رہے گا میرا کیا لطف وہ سرکار مجھے حشر میں کہتے کیا لطف وہ سرکار مجھے حشر میں کہتے میرا تھا یہ میرا ہے یہ میرا ہی رہے گا میرا کیا لطف وہ سرکار مجھے حشر میں کہتے کیا لطف وہ سرکار مجھے حشر میں کہتے کیا لطف وہ سرکار مجھے حشر میں کہتے میرا تھا یہ میرا ہے یہ میرا ہی رہے گا میرا تھا یہ میرا ہے یہ میرا ہی رہے گا یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا مرشد کی نگاہوں سے یہ جام محبت مرشد کی نگاہوں سے یہ جام محبت پیتا تھا یہ پیتا ہے یہ پیتا ہی رہے گا پیتا تھا یہ پیتا ہے یہ پیتا ہی رہے گا یہ نام محمد یہ نام محمد ہے کہ رحمت کا سمندر بہتا ہے یہ بہتا ہے یہ بہتا ہی رہے گا بہتا یہ نام محمد کے رحمت کا سمندر نام محمد ہے رحمت کا سمندر بہتا ہے یہ بہتا ہے یہ بہتا ہی رہے گا جب تک نہ حضور آپ کو
دیکھے تو یہ دل جب تک نہ حضور کو دیکھے کہ تو یہ دل پیاسا تھا، یہ پیاسا ہے، یہ پیاسا ہی رہے گا، پیاسا تھا یہ پیاسا۔ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، صدق اللہ العظیم۔ مل کے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت معزز و محترم حاضرین و سامعین، ماہ رمضان المبارک کے خوبصورت ایام اور یہ آئیے دین سیکھیے کورس کی بہاریں بڑی تیزی کے ساتھ ہم سے جدا ہو رہی ہیں، اور یہ مجھے اور آپ کو جو وقت ملا ہوا ہے، اس عظیم وقت کی قدر انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ ہمیں عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ قدر کرنے والا اور علم والا ہے، لہذا وہ خوب جانتا ہے کہ کس چیز کی قدر کتنی ہے۔ میری اور آپ کی جو سوچ ہے وہ اپنے حالات کے مطابق ہوتی ہے، اللہ کی سوچ اس کی ذات کے مطابق ہے، جیسی اس کی ذات ہے ویسی اس کی سوچ ہے۔ تو جو ہم سوچتے ہیں وہ بہت چھوٹا ہے، اور جو اللہ کی سوچ میں ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اور جب کوئی عطا کرنے والا دنیا میں بھی عطا کرتا ہے تو وہ اپنی سوچ کے مطابق عطا کرتا ہے، یا اپنے عہدے اور اپنی جتنی اس کی استطاعت ہوتی ہے اس کے مطابق وہ چیزیں عطا کرتا ہے۔ تو لہذا اللہ جب عطا کرنے آئے گا یا ہمیں دینے کے لیے آمادہ ہوگا تو وہ اپنی پہنچ اور اپنی عزت کے مطابق عطا فرمائے گا، اور اس کا عطا کرنا اس کی اپنی ذات کے مطابق ہوگا۔ تو لہذا یہ ذہن میں نشین رہنا چاہیے کہ ہماری طرف سے یہ تھوڑی سی محنت ہے، لیکن اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی ہے، کیونکہ جب یہ اس کی طرف سے آئے گی تو یہ بہت بڑی ہو جائے گی۔ ہماری طرف سے یہ بہت چھوٹی ہے، بہت تھوڑا سا یہ وقت ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کو جب دیکھا جائے گا تو یہ اربوں خربوں سالوں پہ محیط ہو جائے گا۔ لہذا ہمیشہ آخرت کی طرف نظر، انشاءاللہ بولیے ذرا، ہمیشہ آخرت کی طرف دھیان اور اسی کی طرف سوچ، اور ہمیشہ اسی کی طرف لگن اگر لگ جائے گی تو انشاءاللہ ہر لمحہ ہی آپ کے لیے امر ہوتا چلا جائے گا۔ الحمدللہ آج جو سعادت ملنے لگی ہے گفتگو کی، ابھی پچھلے دروس جو آپ نے سنے، مجھے توفیق ملی، آپ کو ملی، آج جو گفتگو کرنے کا اللہ نے موقع دیا ہے وہ ان تمام جو پچھلے دروس ہے ان کا جامع ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ ایک درس میں سارے درس جمع ہو جائیں گے، اور اسی کی بنیاد پہ اب ہم مزید آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ بنیاد ہم نے بنا لی، اور آج اس کی جو اگلی سٹیج ہے وہ عرض کی جائے گی۔ جب انسان عبادت میں مکمل ہوتا ہے، اللہ کے قرب میں مکمل ہو جاتا ہے، اللہ اسے صبر بھی عطا کر دیتا ہے، اللہ اسے احسان بھی دے دیتا ہے، یہ ساری گفتگو آپ سن چکے ہیں، تو اس کا ایک رزلٹ نکلتا ہے، ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک پھل ہے، یا جتنی عبادات ہیں اگر وہ بیج ہیں تو ان کا پھل کیا ہے، یعنی جتنے ہم نیکی کے عمل کرتے ہیں، رکوع سجود کرتے ہیں، یہ سارے اگر بیج کی طرح ہیں تو ان کا پھل کیا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جب اللہ کسی کو ان تمام نیک اعمال کا صلہ دیتا ہے تو وہ اس کے اچھے اخلاق ہوتے ہیں،
کیا ہوتے ہیں بول دیجیے؟ وہ اس کی اچھی عادتیں ہوتی ہیں جو ان تمام نیکیوں کا پھل ہے، فروٹ ہیں، یا آؤٹ کم ہے، یا رزلٹ ہے، یا یہ کہہ لیں کہ نتیجہ ہے، نظر آ جاتا ہے کہ یہ شخص واقعی نیک ہے، اور اس نے جو راتوں کو عبادت کی تھی، جو اس نے دن میں عبادت کی تھی، جو یہ حرم میں گیا تھا، جو یہ کسی اللہ والے کے پاس پہنچا، جو یہ کسی مسلح پہ کھڑا ہوا، یہ جو اس نے کیا ہے نا، یہ درست ہے، یہ سچ ہے، اور اس نے جو کیا وہ قبول ہو گیا ہے، تو وہ اس کے اچھے اعمال، اچھے اخلاق سے ظاہر ہوگا، اس کی اچھی عادتیں بتائیں گی کہ یہ شخص اپنی جگہ مکمل ہو چکا ہے، اور اس کو اللہ نے قبول فرما لیا ہے کیونکہ اس کی عادتیں نظر آتی ہیں اچھی۔ اگر اسلام کے بارے میں اللہ نے یہی فرمایا، اے نبی آپ اخلاق کے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے عظیم درجے کے اوپر ہیں، آپ عادتوں میں ایسے ہیں کہ آپ کی عادتیں عظیم درجوں کے اوپر پہنچی ہوئی ہیں۔ لہٰذا یہ کبھی فراموش نہ کیجیے گا، انشاءاللہ بولیے ذرا، یہ فراموش نہ کیجیے گا کہ اگر اچھی عادتیں حاصل نہیں ہیں تو پھر یہ تمام نیکیاں، یہ اچھائیاں، یہ صرف ایک اٹھک بیٹھک ہے، یہ صرف آنا جانا ہے، یہ صرف جو ہے وہ سمجھ لیں کہ سارا دن بھوکا پیاسا، جس طرح روزے میں انسان رہتا ہے تو بھوکا پیاسا رہنا ہے، یا چلو تھوڑا سا وضو کر لیا، فریش ہو گئے اور جا کے ذرا سجدے میں سر رکھ دیے، یہ ایکسرسائز ہے، ورزش کی ہے آپ نے، یہ ورزش ہوئی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ اگر وہ نیکی عادتوں میں نہیں بدلی اور اس کی عادتیں اچھی نہیں ہوئیں تو پھر یہ قرآن کریم کی تلاوت اور یہ حفظ اور یہ ناظرے، یہ سب اپنی جگہ فضول ہو جائیں گے۔ تو اللہ اس سے ہمیں محفوظ کرے۔ یہ بہت بڑا لاس ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی عبادتوں میں تو بڑا مکمل ہو اور اس کی ریاضات بڑی اچھی ہوں، نسبت بڑی اعلیٰ ہو، اور اس کو کہا جاتا ہو کہ یہ تو بہت ہی اچھی، اس کی تو تسبیح و درود ہے، لیکن جب اس کو ملنے جائیں یا اس کے ساتھ مل کے بیٹھیں تو سمجھ جائے یہ تو انتہائی واہیات انسان ہے، یا اس کی تو مطلب بیٹھنے اٹھنے کا طریقہ ہی نہیں ہے، بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، یہ تو کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا، کسی کے ساتھ اس کا تو اچھا انداز ہی نہیں۔ تو جب یہ نصیب نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی وہ ساری ریاضتیں ضائع ہو چکی۔ اللہ اسے محفوظ فرمائے۔ قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کیا اور باقاعدہ حضور کی صفت کا ذکر کیا گیا اور پوری آیت اتاری گئی آپ کی صفت کے بارے میں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، نبی اگر آپ نرم خو نہ ہوتے، کیا نہ ہوتے؟ میرا آواز ٹھیک نہیں ہے، اگر آپ نرم خو نہ ہوتے اور آپ کی عادتیں اچھی نہ ہوتی تو یہ جو آپ کے ارد گرد آ کے بیٹھ گئے ہیں نا اور آپ کو نبی رسول سمجھ رہے ہیں، یہ سارے آپ کے پاس سے، آپ کے نزدیک سے بھاگ جاتے، یہ دور ہو جاتے آپ سے، حالانکہ آپ شکل و سیرت میں بڑے خوبصورت، آپ کا خاندان بڑا اعلیٰ، آپ کی جو قبیلے کی حالت وہ بڑی اچھی، آپ عرب کے بڑے اعلیٰ قبیلے سے تعلق رکھنے والے، خاندان بہت اعلیٰ آپ کا، آپ کے معاملات بڑے خوب اعلیٰ، لیکن اگر آپ کی یہ عادتیں اچھی نہ ہوتی ہیں نبی تو یہ تجھے کبھی رسول نہ مانتے۔ یہ رسول تجھے اس لیے مان رہے ہیں، انہیں نہیں پتا تو میرے کتنے قریب ہے، مجھے کہو سبحان اللہ، تو میرے کتنے پاس ہے، میرا کتنا محبوب ہے، یہ کیا جانے، انہیں کیا پتا ہو کہ میں اور تم کتنے قریب ہیں، ہماری آپس کی کتنی محبت ہے، یہ کیا جانے، انہیں کیا پتا۔ یہ تو تجھے دیکھتے ہیں، تیری عادتوں کو دیکھتے ہیں اور اس لیے تیرے پاس آ کے بیٹھ جاتے، انہیں تجھ سے کوئی اور غرض نہیں۔ تو اللہ یہ سمجھنے کی توفیق دے، انشاءاللہ بولیے ذرا، بہت بڑا اصول ہے، نرم مزاج، اچھا اخلاق ہونا، اور اچھے اخلاق اللہ عطا کر دے، یہ سمجھ لیں کہ آپ کی زندگی کو چار چاند لگ گئے، اور اسی کی بنیاد پہ آقا اسلام نے اپنے 40 سال گزارے ہیں۔ کتنے سال بولو؟ یہ 40 برس کا بہت بڑا ایک وہ وقت ہے جو حضور نے صرف اچھے اخلاق سے گزارا، اور وہ اچھے اخلاق بنیاد بنائے گئے۔ باقی جو 23 برس کی زندگی ہے وہ نماز روزے والی ہے، وہ ساری نیکیاں ہیں، وہ قرآن ہے، وہ غزوات ہیں، وہ جنگیں ہیں، وہ دیگر آپ کے اعمال ہیں، حج عمرے ہیں، 23 برس، اور اس سے ڈبل وقت بولو کس کا ہے؟ ذرا بول دو، اخلاق کا، ذرا بولو،
اس کا ڈبل وقت بنتا ہے یہ. یعنی 40 برس آپ کے اخلاق کے ساتھ گزرے ہیں اور 23 برسوں میں آپ نے کیا نماز روزہ آپ نے دنیا کے سامنے رکھا ہے. تو ہمیں اس پہ غور کرنا ہے انشاءاللہ. بولیے ذرا انشاءاللہ اس پہ غور کیجیے. ہمیں اس پہ غور کرنا ہے کہ حضور کا ڈبل ٹائم اخلاق پہ گیا ہے. اچھا دیکھیے کہ وہ جو 40 برس آپ کے گزرے ہیں اس میں آپ نے وہ بنیادیں بنائیں اور پھر ساتھ ملی نماز، پھر ساتھ ملا قرآن، پھر ساتھ ملا روزہ، پھر ساتھ ملا حج، پھر ساتھ ملی اچھی دیگر جو عبادات اللہ نے اتاری، زکوٰۃ آ گئی، پھر صدقات آ گئے، پھر اللہ کے راستے میں جہاد آ گیا. یہ سارا کچھ اللہ نے اتار دیا، لیکن پہلے جو اترا ہوا تھا وہ اخلاق اترا ہوا تھا جو آلریڈی موجود تھا. 40 برس اخلاق کے ہیں. اچھی عادتیں، مسکرانا، مجھے کہو سبحان اللہ، مہمان نوازی، نرم مزاجی، یتیموں کے سروں پہ ہاتھ پھیرنا، لوگوں کے ساتھ اچھی ڈیلنگ کرنا، وعدہ پورا کرنا، نیکیوں کے ساتھ ساتھ جتنی بھی اللہ نے آپ کو برکتیں دیں اس سے پہلے حضور اپنی بنیادیں بنا چکے تھے اور اس بنیاد کے اوپر آپ کا سارا دین کھڑا ہوا. تو اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے انشاءاللہ. آقا اسلام نے ارشاد فرمایا، سنیے حضور کی حدیث. ارشاد فرمایا 2 عادتیں مومن میں جمع نہیں ہو سکتی. 2 چیزیں ایسی ہیں جو مومن کے اندر نہیں ہو سکتی. نمبر 1، مومن کبھی بھی کنجوس نہیں ہو سکتا، بخیل نہیں ہو سکتا. بولو کیا؟ بخیل نہیں ہوگا مومن، کبھی کنجوس نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہوگا کہ وہ نظر آئے گا کہ ایک شخص جو ہے وہ جان بوجھ کے مال روکتا ہے، حالانکہ کھلا سکتا ہے، حالانکہ پلا سکتا ہے، جیب میں موجود ہے، لیکن بس کنجوسی آڑے آ جائے گی اور نہ ہی نکالوں، نہ ہی دوں، نہ ہی کھلاؤں، نہ ہی پلاؤں، کسی طرح یہ نہ ہی مجھے کرنا پڑے، یہ فٹیک مجھے نہ پڑ جائے، کہ لوگوں کو کھلانا نہ پڑ جائے. فرمایا یہ مومن نہیں ہو سکتا. مومن میں یہ عادت نہیں ہوتی. وہ بخیل نہیں ہوتا، وہ سخی ہوتا ہے، وہ کھلاتا ہے، وہ پلاتا ہے، اس کو خوشی ہوتی ہے کہ وہ 2 روپے کسی کے اوپر لگا رہا ہے، وہ 4 روپے کسی پہ لگا رہا ہے، اس کی جیب سے کوئی کھا رہا ہے، اس کے گھر سے کوئی پانی پی رہا ہے، اس کے گھر آ کے کوئی روٹی کھا رہا ہے، اسے بڑی خوشی ہوتی. وہ سخاوت والا ہوتا ہے. اور دوسرا فرمایا بد اخلاقی، یہ بھی مومن میں نہیں ہو سکتا. مومن بد اخلاق نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں کے ساتھ منہ پھاڑ کے، گلا پھاڑ کے بات کرے، گالی دے، یا ایسا انداز اختیار کرے کہ جو نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک شریف انسان کا طریقہ نہیں. یہ شریف انسان کا انداز ہو نہیں سکتا. یہ کسی تربیت والی لگتا ہے ماں کی بیٹی نہیں ہے کہ جس کی الفاظ اتنے گندے ہیں، بولنے میں اتنی یہ اس قدر یہ بد اخلاق ہے. فرمایا یہ مومن نہیں ہو سکتا. تو یوزن حضور کی حدیث سے جان لیجئے کہ اللہ ہمیں اس سے نکال لے اور اللہ ہمیں مومن بنائے. اللہ. پھر ارشاد فرمایا 2 چیزیں ایسی ہیں، حضور کی حدیث فرمایا 2 جنت میں لے جاتی ہیں. 2 چیزیں فرمایا 2 چیزیں جنت میں لے جانے والی ہیں. ایک اللہ کا ڈر اور ایک خوش اخلاقی. فرمایا آقا اسلام نے کہ مومن اپنی خوش اخلاقی سے وہ درجہ لے جاتا ہے جو راتوں کو عبادت کرنے والا اور دن کو روزہ رکھنے والا بھی نہیں لے کے جا سکتا. راتوں کو عبادت اور دن کا روزہ وہ بھی اس درجے پہ فرمایا نہیں پہنچ جاتا جو اچھا جو اخلاق ہے وہ پہنچا دے. تو اللہ توفیق دے دے انشاءاللہ. اللہ ہمیں اس کی سعادت دے کہ ہم اس بات کو آج سمجھ کے اٹھیں کہ ہماری ریاضات، ہماری ساری عبادات، اس کا اصل نور ہماری عادتوں کے اندر چھلکتا ہے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں نظر آئے گا. بس اسی سے تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ تمہاری محنت کام آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. پھر آقا اسلام نے ارشاد فرمایا سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے. اس میں تکبر نہیں ہو سکتا جو سلام میں پہل کرے اور سلام کیا کرے لوگوں کو، اور جب لوگ ملیں تو آگے بڑھ کے سلام کرنا، کوئی بڑا ملے اسے سلام، کوئی چھوٹا ملے اسے سلام، اور السلام علیکم کہہ کے گزرنا. یہ حضور کا طریقہ ہے اور حضور کی یہ سنت ہے.
اور آقا اسلام کی یہ خوبصورت ادا ہے، اللہ عطا فرما دے کہ حضور نے اتنا سلام کیا، اتنا سلام کیا، اتنا سلام کیا کہ اللہ نے قرآن میں آپ کو سلام کرنے کا حکم دے دیا، وَسَلِّمُوا تَسْلِیمًا، نبی پہ سلام بھیجو اور ایسا سلام بھیجو جو سلام بھیجنے کا حق ہے۔ اتنا سلام حضور پہ آج جا رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے سلام کیا ہی بڑا ہے، بچوں کو سلام، بڑوں کو سلام۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اس قدر حضور کی سعادت سے حیران تھے کہ ہم بڑی کوشش کرتے کہ سلام میں پہل کریں، لیکن حضور نے کبھی ہمیں پہل کرنے نہیں دی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ہم مکمل منصوبہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ آج ابھی نبی آنے والے ہیں، اندر داخل ہوں گے، تو آج پہلے ہی، ابھی باہر ہی ہوں گے، پہلے سلام کر دینا ہے، آج یہ ریکارڈ ٹوٹنا چاہیے۔ عرصہ ہو گیا، یہ وقت نہیں آیا کہ ہم نے پہلے سلام کیا ہو۔ سنو ذرا دھیان سے، پہلے سلام کرنے کا جو حضور کا انداز ہے، تو چونکہ آپ کی عادت کریمہ تھی کہ آپ پہلے سلام کرتے تھے، تو صحابہ نے اندر پورا پلان کیا ہوا تھا کہ ابھی حضور آنے والے ہیں تو ہم پہلے کریں گے۔ اللہ نے اپنے نبی کو آگاہ فرما دیا کہ اندر منصوبے بنے ہوئے ہیں، زیادہ دھیان کیجیے۔ تو اگر اسلام ابھی دور ہی تھے، اونچی آواز سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اندر آواز چلی گئی، سب ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرا دیے۔ فرمایا جب اللہ ہی انہیں آگاہ کر دے تو ہم کر کیا سکتے ہیں؟ اللہ نے آگاہ کر دیا ہوگا کہ اندر وہ پلان کیا ہوگا۔ اس قدر یہ اللہ کو پسند تھا کہ میرے نبی کی یہ ادا کہیں حضور کا یہ طریقہ کہیں حضور سے دور نہ ہو جائے، تو اللہ ہمیں بھی عطا کرے، آمین کہہ دو۔ پھر آقا اسلام نے ارشاد فرمایا گھر میں مسکراتے چہرے سے داخل ہونے والا اور گھر والوں کو سلام کرنے والا اللہ کی سرپرستی میں آ جاتا ہے۔ کتنی پیاری حدیث ہے، بولو۔ گھر میں مسکراتے چہرے سے داخل ہونے والا، بھائی گھر کی جو کاروبار کی ٹینشن ہے وہ باہر رکھو، جو کاروبار کے تمہارے معاملات ہیں ان میں گھر والوں کا کیا قصور ہے؟ جو تمہارے باہر کے معاملات ہیں، تمہیں جو باہر کی جو بھی ٹینشن آ رہی ہے، جو بھی معاملہ تمہارا چل رہا ہے، گھر والوں کو کیا مسئلہ ہے بھائی؟ گھر کے اندر تو مسکراتے چہرے سے جاؤ، ساری ٹینشن اٹھاتے ہیں اور جا کے بیوی کے سر پہ دے مارتے، بچوں کے سر پہ دے مارتے ہیں، اور اسی طرح جو باہر سے جو لے کے آئے تھے جو پریشانی، وہ گھر میں بھی اسی طرح داخل کر۔ ایسا نہ کرنا، گھر میں مسکراتے چہرے سے داخل ہو اور سلام کرو، تمہارا گھر اللہ کی سرپرستی میں آ جائے، اللہ اس گھر کا سرپرست ہو جاتا ہے جہاں یہ عمل کرتا ہوا شخص داخل ہو رہا ہے۔ چھوٹی سی حضور کی سنت ہے، اور دیکھیے اس کی برکت کتنی، کہ گھر میں ہمیشہ اس طرح کا انداز کہ سلام کیا جائے اور اس کو چھوٹا نہ سمجھا جائے کہ یہ چھوٹی سی نیکی ہے۔ حضور اسلام نے ارشاد فرمایا کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو، کیونکہ چھوٹے چھوٹے پتھروں سے پہاڑ بنتا ہے۔ کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھیے، کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں کہ یہ کون سی نیکی ہے، سلام ہی کیا نا، نہیں، یہ بہت بڑی نیکی ہے، یہ جو آپ نے سلام کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا اسلام جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، مل کے کہو سبحان اللہ، حضور جب معراج پہ تشریف لے گئے تو اس وقت بھی یہی معاملہ بنا کہ آپ اللہ کی جب قربت میں پہنچے اور آپ بہت قریب ہوئے اللہ کے، اور وہ اتنا قربت کا معاملہ تھا کہ ایک نور اور ایک روب دار ایک ماحول کے اندر جب حضور پہنچ گئے تو آقا فرماتے ہیں میں نے وہاں پہ آواز سنی، مجھے کہا جاتا ہے کیا نبی رک جاؤ، ذرا رک جاؤ، کف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رک جائیے اے محمد، فَإِنَّا رَبَّكَ يُصَلِّي، بے شک آپ کا رب آپ پہ درود بھیج رہا ہے۔ لہذا اللہ نے درود بھیجا اور اللہ نے سلام کیا، اور یہ سلام کی عادت خود خدا نے اپنے نبی کو عطا فرمائی ہے، تو اللہ ہمیں بھی دے دے، آمین کہو، اللہ اس کو توفیق دے دے، بہت بڑی سعادت ہے یہ۔ پھر آقا اسلام کی حدیث ارشاد فرمایا مخلوق میں بدترین وہ لوگ ہیں جن کے برے اخلاق کی وجہ سے لوگ ان سے ملنا چھوڑ دیں۔ بدترین ہے وہ مخلوق کے اندر، بری ترین مخلوق وہ ہے، اتنے برے اخلاق ہیں کہ کوئی ملنا ہی نہیں چاہتا، کوئی آنا ہی نہیں چاہتا، کوئی بیٹھنا ہی نہیں چاہتا، کوئی چاہتا ہی نہیں کہ 2 منٹ بھی بیٹھے، کیوں؟ عادتیں اچھی نہیں ہیں۔ اور حضور کی بارگاہ میں یہ حدیث سنیے، بڑی مشہور حدیث، ذکر ہوا، صحابہ نے ذکر کیا، فرمایا حضور ایک عورت کا جنازہ پڑھ کے آئے ہیں، تو فرمایا کیسی تھی؟ اب دیکھو حضور کو کتنا فکر تھا لوگوں کے اخلاق کا، کہ سوال کیا، بولو کیا سوال کیا؟ کیسی تھی؟ بھائی ایک عورت کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور تھی بھی ظاہر ہے غیر عورت،
لیکن آقا کو اپنی امت کے اخلاق کا کتنا فکر تھا. کیا آپ نے پوچھا؟ فرمایا کیسی تھی، اخلاق کیسے تھے؟ فرمایا حضور علم نہیں ہو سکا اخلاق کے بارے میں، اتنا نہیں پتا چلا. ہاں یہ پتا چلا ہے کہ یہ علم ہوا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ ٹھیک نہیں تھا. بہت زیادہ تفصیل نہیں پتا، لیکن لوگ آپس میں بات کر رہے تھے کہ شکر ہے کہ جان چھوٹ گئی اس سے اور چلی گئی دنیا سے. اور اس طرح کا انداز تھا کہ لوگ آپس میں ایسی بات کرتے نظر آئے. ایسا انداز ہم نے دیکھا ہے لوگوں کا کہ اس کی اخلاق کے حوالے سے ایسی گفتگو ہو رہی تھی. ہاں عبادات کی ہم نے تعریف سنی، لوگ کہہ رہے تھے نماز روزے میں اچھی تھی، اور ہم نے دیکھا ہے کہ نماز میں بڑی پابند تھی اور اس کی پابندی کرتی تھی. اب دونوں چیزیں حضور کے سامنے آ گئیں، بول دو. ایک طرف عبادات آ گئیں، بول دیجیے، اور دوسری طرف اخلاق آ گئے. اب یہ دیکھیے رزلٹ آنے لگا ہے. فرمایا الن نار، دوزخ میں گئی. یہ رزلٹ آ گیا، نتیجہ دے دیا کل. اور عجیب بات یہ ہے کہ میرے نبی کی بارگاہ ایسی اعلیٰ ہے کہ اللہ بھی کمال لطف و کرم سے، کیونکہ حضور کی بارگاہ مکمل بارگاہ ہے، فوراً اسی وقت ایک اور صحابی آتے ہیں، وہ ذکر کرتے ہیں حضور میں بھی جنازہ پڑھ کے آ رہا ہوں. فرمایا کس کا؟ فرمایا ایک عورت کا ہی جنازہ پڑھا ہے. پھر حضور نے پوچھ لیا کیسی تھی؟ اب ادھر بھی بات ہوئی ہے، دوبارہ ایک اور بات ہوئی ہے، اسی جگہ ہوئی ہے اور اسی وقت ہوئی ہے. اس نے کہا حضور میں سن رہا تھا لوگوں سے کہ عبادات نماز روزے کا تو نہیں کوئی ذکر کر رہا تھا، ہاں سارے یہی کہہ رہے تھے کہ اخلاق بہت اچھا تھا، بولنے میں سننے میں اچھے معاملات کی خبر ملی ہے. اور جس نے بھی میں نے اس زبان سے جس کی بھی سنا ہے تعریف کے لفظ سنے ہیں، تو حضور اس کے بارے میں اچھے الفاظ لوگ بول رہے تھے. اب دیکھیے رزلٹ آنے لگا، الل جنہ، جنت میں چلی. میرا خیال ہے کافی ہے، بول دو نا بھائی، کافی ہے میرا خیال. اسی بات کو آج اگر یاد کر کے اٹھ جائیں ہم تو میرا خیال ہے ختم ہے بات. کیا میں آگے بتاؤں آپ کو، لمبی باتیں ہی ہیں نا، جتنی چاہے باتیں کر لو. باتوں کا کیا ہے، باتیں کرتے جاؤ بھائی. اصل چیز ہے سیکھنا، انشاءاللہ بولیے نا بس سیکھ لو، اسی سے سیکھ لو کہ سارا کچھ تو اسی کے اندر آ گیا. کہ حضور ایک لفظ کے اندر دو لفظ بولے، الی النار الی الجنہ، بات ختم. تو اللہ ہمیں ایسا بنا دے، آمین کہہ دو. اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمارے اخلاق لوگوں کے لیے تعریف کا سبب بن جائے اور لوگ تعریف کر دیں. اور یہ کسی دن ایسا کرو کہ کس جگہ لوگ بیٹھے ہوں چار تمہارے جاننے والے، وہاں موبائل پہ ریکارڈنگ لگا کے اٹھ کے چلے جاؤ اور پھر وہاں سے سنو کہ لوگ تمہارے بارے میں کیا کہتے ہیں. کبھی ایسا بھی کر لیا کرو، اپنے بارے میں پوچھ لیا کرو یار میرے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں، اور اس پہ ذرا ذرا دل پہ پتھر رکھ کے نا کسی دن یہ عمل کرو. لوگوں سے پوچھ لو کسی کہ یار میرے بارے میں کیا کہتے ہیں لوگ. اگر کہتے ہیں برا ہے تو سچ کہتے ہیں پھر، ہاں جی، پھر ہم اپنے اوپر نیکی کا لیبل نہ لگاؤ. پھر توبہ کرو، پھر اللہ سے معافی مانگو، پھر اللہ سے رو رو کے معافی مانگو میرے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں برا انسان. کبھی یہ نا سچ کڑوا نا ہضم کرنے کی عادت بناؤ. انشاءاللہ بولو نا ذرا. لوگ ہم ہضم نہیں کرنا چاہتے، ہم یہ سننا ہی نہیں چاہتے کہ ہم برے ہیں، ہم یہ سننا چاہتے ہی نہیں ہیں. اور ہم کہتے ہیں نا یہ سارے جھوٹ بول رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں میں کتنا اچھا ہوں. یہ جانتے نہیں ہیں میری راتوں کی باتیں کتنی بڑی ہیں، میں تہجد کتنی پڑھتی ہوں، میں فلاں نیکی کتنا کرتا ہوں. یہ کیا جانے، ہاں انہیں کیا پتا ہو، زیادہ بول دیں برا ہو، میں تو اچھا ہی ہوں. تو یہ نہ کیجیے گا. مخلوق کی زبان پہ سچ ہوتا ہے، جو وہ تمہارے بارے میں کہتی ہے اصل وہ ہے. لہذا اگر وہ برا ہے تو توبہ کیجیے، انشاءاللہ بولو، معافی مانگیے، اللہ سے معافی مانگیے. اور اگر تمہیں یہ ملنا کسی نے بتایا کہ نہیں حضرت ہم نے آپ کی تعریف ہی سنی ہے، ہم نے اچھا ہی سنا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ دو، شکرانہ کے نفل پڑھو کہ تمہاری چند ہی باتیں تھیں اللہ نے انہیں قبول فرمایا اور لوگوں کی زبان پہ تمہاری تعریف ڈال دی گئی. تو اس پہ ذرا دھیان کیجیے، انشاءاللہ بولیے، اس پہ ذرا دھیان کیجیے کہ لوگ آپ کے بارے میں، آپ کے خلق کے بارے میں کیا بولتے ہیں. اللہ، میرے نبی کا کیا اخلاق تھا، یا صادق تھے یا امین تھے. یا صادق کہلاتے ہیں یا امین کہلاتے ہیں. محمد کے نام سے تو صرف قریب کے لوگ جانتے تھے نا، جو آپ کے علاقے والے تھے، آپ کے گلی محلے والے، وہ جانتے تھے آپ کا نام محمد ہے. جو عرب تھا وہ آپ کو صادق اور امین جانتا تھا. وہ صادق جانتا تھا یا امین تھا. تو اللہ توفیق عطا فرما دے. یہ خوبصورت انداز. پھر آقا اسلام کا ایک اور انداز یہ تھا کہ آپ بہت زیادہ مسکرایا کرتے تھے. مسکرانا یہ اچھی عادتوں میں سے ایک بہت بڑی اچھی عادت ہے.
اور حضور اسلام کی یہ جو خوبصورت ترتیب تھی، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے حضور کو جب بھی دیکھا مسکراتے دیکھا، اور آپ نے اسمائل کو کبھی نہیں چھوڑا، اچھے حالات ہوں یا برے ہوں، میرے نبی کی زبان، میرے نبی کے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ رہتی ہے۔ تو اللہ یہ بھی دے دے۔ نرم مزاجی کو آقا اسلام نے اپنی زندگی کا ایک خاصہ بنایا ہوا تھا، اور اللہ نے آپ کو جو انداز دیا، فرمایا جن گھروں کو اللہ آباد کرنا چاہتا ہے، سنو حضور کی حدیث، فرمایا جن گھروں کو اللہ آباد کرنا چاہتا ہے، اللہ ان گھروں کے لوگوں میں نرمی پیدا فرما دیتا ہے۔ وہ لوگوں میں نرمی آ جاتی ہے، ماں بیٹی کے لیے نرم، بیٹی ماں کے لیے نرم، باپ بیٹے کے لیے نرم، بیٹا ماں کے لیے، باپ کے لیے نرم، بہن بھائی کے لیے، بھائی بہن کے لیے، سسر جو ہے وہ اپنی بہو کے لیے، ساس اپنی بہو کے لیے، بہو ساس کے لیے کیا ہو جاتی ہے؟ ذرا بول دو، ذرا بول دو یار، نرمی آ جاتی ہے۔ اس کا مطلب اللہ اس گھر کو آباد کرنا چاہتا ہے۔ اب اس کو الٹ کر لو، ذرا اس کو ذرا الٹا لو، اس کا ذرا دوسرا پہلو دیکھ لو۔ جن گھروں کو اللہ برباد کرنا چاہتا ہے، اللہ ان گھروں میں سختی ڈال دیتا ہے۔ ایک ایک بات پہ لڑائی، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی، چھوٹے چھوٹے کاموں پہ ایک دوسرے کو لوئے اوئے توئے گالیاں، کیوں؟ اللہ چاہتا ہے برباد ہو جائے، اب یہ گھر ٹوٹ جائے، کیونکہ سختی آ گئی اور وہ سکون نام کی چیز ختم ہو گئی، اور ایک آپس کے اندر ایک تلخی پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ سمجھ جاؤ اب اس گھر کا انجام نزدیک آ گیا، اب گھر کا انجام قریب ہے، کیونکہ نظمی ختم ہو گئی دونوں میں۔ تو اللہ اس سے محفوظ کر دے، آمین کو۔ فرمایا کہ آقا اسلام نے فرمایا جس چیز میں نرمی ہوگی، سنیے، جس چیز میں نرمی ہوگی اللہ اسے خوبصورت بنا دے، اللہ اسے خوبصورت بنا دے گا، وہ خوبصورت ہو جائے گی جس چیز میں نرمی پیدا ہو۔ سختی ہوگی تو وہ چیز بدصورت ہو جائے گی، اور سختی تمہیں بدصورتی کی طرف لے جاتی ہے، نرمی تمہیں خوبصورتی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو اللہ اس کی بھی توفیق دے دے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ اخلاق کتنے اچھے ہیں کہ ایک حدیث میں تو اس سے بھی بڑا معاملہ پیش ہوا، اور اتنا بڑا معاملہ ہے کہ میں اس کو جب بھی کہیں پیش کرتا ہوں، خود سناتا ہوں یا خود سنتا ہوں یا یاد رکھتا ہوں، تو میرے لیے یہ حدیث جو ہے وہ ایک بہت بڑا سنگ میل کی حیثیت کا انداز ہے، سنگ میل کی حیثیت ہے اس کی، کہ یہ اخلاق کیا چیز ہوتے ہیں، اچھے اخلاق کتنے بڑے ہوتے ہیں۔ کہ آقا اسلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، حدیث سے قدسی ہے، کیا میرے بندے تیرے قریب میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ میں بیمار تھا، تو مجھے ملنے کیوں نہیں آیا، عیادت کیوں نہیں کی میری؟ تو میں بیمار تھا، ذرا دھیان کرنا، اللہ بیمار ہوتا ہے اور اللہ کو عیادت کی ضرورت ہے۔ وہ کہتا ہے آگے سے، مولا تو بیمار نہیں ہوتا، تو عیادت تیری کیسے کرتا میں؟ حشر کے دن اللہ پوچھے گا ایک بندے سے کہ تو نے میری عیادت نہیں کی، تو مجھے ملنے نہیں آیا، میں بیمار تھا، میں نے پوچھا نہیں، کسی سے پوچھا نہیں وہ کیسا ہے؟ ہم بولا تو بیمار ہی نہیں ہوتا۔ فرمایا تیرے قریب ایک بندہ بیمار تھا، تو اس کی عیادت کرتا، وہ ایسے تھا جیسے مجھ خدا کی عیادت ہو جائے۔ اندازہ کیجیے کتنا بڑا اخلاق، کیا چیز ہے کہ اللہ کی عیادت کے برابر کسی انسان کی عیادت کیا۔ فرمایا کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ فرمایا میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ فرمایا حضور مولا تو پیاسے ہونے سے، بھوکے ہونے سے پاک ہے۔ فرمایا تیرے قریب ایک بندہ پیاسا اور بھوکا تھا، تو اسے پانی اور کھانا دے دیتا، سمجھ جیسے اللہ کو کھانا اور پینا پہنچ جاتا۔ تو کاش ہم یہ بات سمجھیں کہ یہ اچھے اخلاق کتنے بڑے ہو جاتے ہیں، یہ اچھی عادتیں کیسی اعلیٰ ہو جاتی ہیں کہ انسان سے رہا ہوتا ہے لیکن وہ اللہ تک پہنچ رہی ہوتی ہے۔ آپ مسکرائے انسان کو دیکھ کے رہے ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ تک مسکراہٹ جا رہی ہے۔ آپ کسی انسان کا ہاتھ پکڑ کے اس کو سڑک پار کرا رہے ہیں لیکن وہ سڑک پار آپ اللہ کی بارگاہ سے اس کی برکت لے رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات، ہمیں اس کو سمجھنا ہے۔ کہتی ہیں نا کہ کیا ساس اور سسر کی خدمت کرنا ہم پہ فرض ہے؟ شوہر کی خدمت تو کروں گی میں، یہ ساس اور سسر کی کیوں کروں؟ تو سوچو ذرا، اس حدیث کو ذرا سامنے رکھو، مل کے کہو نا سبحان اللہ، بولو نا، اب ذرا اپنے عقل سے بات کرو، اس حدیث کو سامنے رکھو اور دیکھو اللہ کا نبی کیا فرما رہا ہے۔ کسی کو کھانا کھلایا، کسی کو پانی پلایا تو خدا کو پانی اور کھانا پلایا، خدا کو روٹی کھلا دی، خدا کو پانی پہنچایا۔ ارے ساس اور سسر کو روٹی اور پانی دینے سے منع ہونے والوں، تمہیں شرم نہیں آتی کہ وہ شخص بھی تو اللہ کا بندہ ہی ہے؟
ایک عام شخص کے لیے اتنی بڑی عزت اور برکت ہے تو وہ تو پھر تمہارے میاں کو باپ اور ماں ہے. کہتی ہے میرے پہ کیا اس کی خدمت کرنا فرض ہے؟ تو اللہ اس سوچ کو ہماری بیٹیوں کے ذہنوں سے نکال لے. آمین کہو نا. کم از کم یہی سوچ لو کہ ہیں تو انسان ہی، تو کیا ان کی خدمت نہیں کر سکتے ہم؟ تو کس قدر یہ اعلیٰ تعلیم ہے میرے دین کی، میرے دین کا یہ کتنا خوبصورت پہلو ہے جسے اللہ نے ارشاد فرمایا. آپ سنیے، حضور کی حدیث ہے. ایک صحابی نے کمال کر دیا، حضور کے پاس آئے. یہ بڑے اعلیٰ لوگ ہوتے ہیں اور ان کو اللہ نے بڑا اعلیٰ ذہن دیا ہوتا ہے، اور یہ بڑے اعلیٰ سوال کرتے تھے حضور سے. آج تو ہم سوال ہی نہیں کرتے، نہ سوال کرنا چاہتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ نہ ہی کوئی پوچھنا پڑے اور اسی طرح زندگی گزر جائے. تو یہ لوگ تو چھوٹی چھوٹی بات پوچھ لیا کرتے تھے. تو حضور کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، فرماتے ہیں حضور میں بڑی دیر سے یہ چاہ رہا تھا کہ آپ سے بات کروں، آج مجھے موقع مل گیا. آپ نے اعمال کی بڑی ترتیب بیان کی ہے کہ یہ عمل کرو، یہ عمل کرو، یہ عمل کرو، یہ عمل کرو. حضور مجھے افضل ترین عمل بتا دیجئے بس. سنو گے آپ؟ ذرا دھیان دیجیے، ذرا ہاتھ اٹھائیے، ذرا ہوش میں آئیے، ذرا نیند سے جاگیے. اس وقت نیند کا شدید غلبہ ہو جاتا ہے نا، مشکل ہو جاتی ہے، یہ میں جانتا ہوں، بڑی مشکل ہو جاتی ہے. لیکن اللہ جسے توفیق دے دے، اللہ جسے دے دے، یہ سعادت کی بات ہے. فرمایا کہ مجھے بتائیے افضل ترین عمل کیا ہے. کیسا سمجھدار آدمی تھا کہ کوزے میں دریا بند کرنا چاہ رہا تھا. ایک سمجھ لیں کہ ایسا عمل چاہ رہا تھا جو سارے عملوں سے بڑا ہو جائے، اور وہ کروں اور جان چھوٹ جائے، بات ختم. تو فرمایا کہ حضور بتا دیجئے سب سے افضل عمل کیا ہے. فرمایا صحابی تو نے پوچھ لیا تو جواب دینا لازم، کبھی نہ تو ہے نہیں اس دربار سے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ سے کہا جائے کہ اتنے بتائے سارے کرو، سارے افضل ہی ہیں، ایسا نہیں. لیکن جس کو جو نیت سے، جو سوچ سے حضور کے پاس آ جاتا تھا، حضور ویسا ہی جواب دیا کرتے تھے. بھئی وہ جو سوچ لے کے آیا ہے وہ لے کے آیا کہ مجھے افضل عمل بتایا جائے، تو حضور نے اسی طرح کیا. فرمایا اچھا تم افضل عمل سننا چاہتے ہو تو سنو، 3 چیزیں ہیں. بولو کتنی؟ 3 چیزیں ہیں افضل ترین اعمال. نوٹ کر لو تم بھی، اگر افضل ترین عمل کرنا چاہتے ہو، میں بھی کروں، آپ بھی کریں انشاءاللہ. تو حضور نے اس کا راستہ دیا. فرمایا 3 چیزیں ہیں جو افضل ترین اعمال ہیں. ارشاد فرمایا جو تمہیں محروم کرے اسے دے دو، جو تجھے محروم کرے اسے عطا کرو. جو تجھے کوئی چیز تجھ سے چھین لے، تو نہ ایسا کرنا، تو اسے دینا. یہ افضل ترین عملوں میں سے ہے. حالانکہ ہم تو ایسے نہیں کرتے نا، بھئی اس نے ہمیں نہیں دی ہم کیوں دیں، بھئی اس نے ہمیں یہ فلاں چیز سے محروم کیا ہم بھی محروم کریں گے. یہ تو طریقہ ہے ہی نہیں نا ہمارا. ہمارے ہاں ایسی تربیت کہاں ہے. ہمارا معاشرہ تو انتہائی اس لیول پہ چلا گیا ہے کہ یہاں تو محروم کرنا بڑا ایک اعزاز سمجھا جاتا ہے. یہاں محروم کر دیں لوگوں کو، بس ہمارے پاس سارا کچھ آ جائے. حضور فرما رہے نہیں، جو محروم کرے اسے دو. اگلا فرمایا جو رشتہ توڑے اس سے جوڑو. جو توڑ رہا ہے توڑنے نہ دو، آگے بڑھو. ہے نا مشکل کام، بولو نا ذرا یار، مشکل کام ہے یار. جو توڑ رہا ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ قسمہ دا سر کھائے جا، اور موٹی ساری گالی دے کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. ضرورت کیا ہے، ہمیں کیا پڑی ہے. وہ تو خود توڑنا چاہتا ہے، لہذا ہم بھی توڑیں گے. یہ نہیں ہے جی. افضل عمل یہ ہے کہ وہ توڑ رہا ہے، آپ جائیے اور اسے کہیے نہیں، ٹوٹنے نہیں دوں گا. سلام دعا رہے گی ہمیشہ کے لیے، رشتہ اپنی جگہ، لیکن یہ سلام دعا نہیں جاری جانے دوں گا. تو توڑ دے، میری طرف سے جوڑنے کا میرے نبی نے حکم دیا ہوا ہے، میں اس پہ رہوں گا. جوڑیے، رشتہ جوڑیے. اور اگلا سنیے، فرمایا جو تم پہ ظلم کرے تو اسے معاف کر. تم پہ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، تمہارے ساتھ بہت بڑی تکلیف تمہیں دی گئی ہے، تمہیں ایسا انداز دیا گیا ہے کہ تمہاری قدر نہیں کی گئی، تمہارے ساتھ ایسا انداز دیا گیا کہ تمہیں لگا کہ میرے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو گئی. فرمایا معاف کرو. یہ افضل ترین اعمال ہے. بول دو ذرا، دوہرا دو. پہلا کیا ہے؟ جو محروم کرے اسے عطا کر دو، جو توڑے اسے جوڑو.
اور جو تم پہ ظلم کرے اسے معاف کرو. تو میں یہ عظیم بڑے اعمال ہیں. اور اس میں سے کسی جگہ نماز روزہ لکھی ہے جی؟ بھول گئی. کسی جگہ لکھا ہے حج کر رہا ہو جا کے جمعے کے دن؟ وہ بڑے عمل ہیں. حضور نے ایسی بات ہی نہیں کی. حضور اسلام نے اعمال کا ذکر کیا اور آپ نے باقاعدہ اخلاق کا ذکر کیا کہ یہ خلق ہیں جو تمہیں اعلیٰ ترین اعمال تک پہنچائیں گے. تو اللہ اس کی توفیق دے دے. حضور الصلوۃ والسلام کا وہ واقعہ جو معراج کے فوراً بعد پیش آتا ہے، اور ابھی معراج سے آپ واپس آئے ہیں، اور ابھی رات میں آپ معراج پہ تھے. صبح جب آپ تشریف لائے تو صبح ہی یہ واقعہ پیش آیا. اسی دن رات معراج کی رات تھی اور اگلی صبح حضور کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک بوڑھی عورت جو مکے میں رہتی تھی، اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے یہ شہر چھوڑ دینا ہے، کیونکہ یہاں ایک جادوگر رہتا ہے اور وہ لوگوں کا دین جو ہے وہ چھین لیتا ہے اور لوگوں کے دین کو محروم کرتا ہے. تو میں نے شہر میں رہنا ہی نہیں ہے. اس نے اپنا سامان باندھا ہوا ہے اور وہ ایک گزرنے والی جگہ ہے وہاں کھڑی ہے اور کسی سواری کا انتظار کر رہی ہے، اور اس کو انتظار ہے کہ کوئی سواری آئے اور میں چلوں کہ حضور وہاں سے گزرتے ہیں. تو جب قریب سے گزرتے ہیں تو وہ کہتی ہے بیٹا سواری تو یہاں نہیں مل رہی، ذرا مجھے آگے جانا ہے، تو یہ سامان ہے، تو اگر تو میری مدد کر دے. آ کر اسلام خوشی سے اٹھاتے ہیں، لیکن وہ کافی بھاری ہوتا ہے، لیکن حضور اسے اٹھاتے ہیں تو آپ ساتھ چل پڑتے ہیں. جی میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں جہاں پہ آپ کہتی ہیں. تو یوں وہ ساتھ چلتی ہے حضور کے ساتھ، قدم سے قدم جب اس کا ملتا ہے تو ادھر حضور چل رہے ہیں، ساتھ وہ چل رہی ہے. کیا خوبصورت منظر ہوگا بولو کہ ادھر آقا چل رہے ہیں، ساتھ وہ چل رہی ہے. تو ساتھ ساتھ وہ آپ کو دیکھ رہی ہے، کیونکہ حسن تو بے مثال تھا نا. حسینہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. حضور کا حسن تو بے مثال ہے، اور اوپر سے رات میں راج کا حسن بھی ہے. اللہ سے ملاقات بھی تازی تازی ہوئی ہے، تو کیا چہرے پہ انوار ہوں گے کہ وہ رہ نہ پائی، بار بار دیکھتی ہے، بار بار دیکھتی ہے، بار بار دیکھتی ہے. اور پھر بول پڑی، کہنے لگی بیٹا تو بڑا ہی سونا ہے، تو خوبصورت کتنا ہے، اور تو یہی رہتا ہے؟ کہا جی میں یہی رہتا ہوں. تو فرمایا کہ کہنے لگی کہ اچھا یہی رہتے ہو، تو پھر ایسا ہے کہ میں تمہیں ایک نصیحت نہ کر دوں؟ کہنے لگی ضرور. فرمایا ضرور مجھے کیجیے نصیحت. تو کہنے لگی بیٹا اس شہر میں ایک جادوگر ہے، اس سے بچ کے رہنا. وہ ایسا جادو کرتا ہے انسانوں پہ کہ لوگوں کے اس سے ان کا دین چھین لیتا ہے. جیسا تو بڑا سونا ہے، بڑا خوبصورت ہے، کہیں تو اس کے نرغے میں نہ آ جائے، کہیں تو اس کے نرغے پہ نہ آ جائے. تو میں چاہتی ہوں کہ تو اس سے بچ کے رہنا. میں اس سے نالا ہو کے، تنگ ہو کے یہ شہر چھوڑ کے جا رہی ہوں. جیسا میں تو جا رہی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں تو اس سے بچے رہے. فقر اسلام نے مسکرا کے ارشاد فرمایا آپ جس جادوگر کی بات کر رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہی کھڑا ہے، وہ میں ہی ہوں جس کے بارے میں لوگ یہ بات کریں. فقر اسلام کی یہ بات سنی اس نے، رہنا کہنے لگی کہ اچھا وہ تو ہے جس کے لیے لوگ کہتے ہیں؟ کہا جی یہ میں ہی ہوں. ملاقات چونکہ پہلے ہوئی نہیں تھی، تو کہتے سامان تو نیچے رکھ اور پہلے کلمہ پڑھا کے مجھے بھی مسلمان کر. میں نے تو آج پہلی بار دیکھا. لہٰذا اخلاق فتح کرتا ہے انسان کو. یہ فتح تم نے کرنا ہے لوگوں کو تو اخلاق سے کرو. انہیں اخلاق سے جیتو، انہیں اخلاق سے اپنا گرویدہ بناؤ، انہیں اخلاق سے اپنا نوکر اور غلام بنا لو، انہیں اخلاق سے اپنے ساتھ جوڑ لو، انہیں اخلاق سے اپنے ساتھ لگا کے نیکی کے نظام میں لے آؤ. یہ سب سے بڑی تمہاری کاوش ہوگی. اس سے بڑا کوئی اللہ کے ہاں برکت کا انداز نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کو اخلاق سے کھینچیں، انہیں اپنا عمل دکھائیں، انہیں اپنے عمل سے راضی کریں. حضور نے اسے تبلیغ نہیں کی تھی، لیکن کہو نا سبحان اللہ بولو. کیا آپ نے کہا تھا میں دین لایا، میں یہ کیا، یہ قرآن سن لو، یہ نماز دیکھو، یہ فلاں چیز دیکھو؟ آپ نے کوئی تبلیغ نہیں فرمائی، ایک جملہ نہیں بولا آپ نے، اور وہ کافرہ مسلمان ہو گئی صرف اس لیے کہ انداز ایسا تھا کہ اس قدر عظیم آدمی. اور ایک دوسری بات، حضور گزر رہے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، گلی ہے، اور مدینہ میں حالت ایسی تھی کہ گلیاں اس وقت اتنی چوڑی نہیں تھیں، مناسب انداز تھا گلی کا، صحابہ زیادہ تھے اور حضور چل رہے ہیں. درمیان میں آپ دائیں بائیں صحابہ. اب سامنے سے ایک بوڑھا شخص آ رہا، حضور نے دیکھ لیا بوڑھا آ رہا ہے. اب دیکھیے اخلاق ہے، عادت ہے، اچھی عادت ہے. فوراً دیکھا کہ جگہ کم لگ رہی ہے، مشکل ہو جائے گی. فوراً صحابہ ذرا سائڈ پہ ہو، ذرا رستہ دیجئے، بوڑھا گزر رہا ہے، اس بوڑھے کو تکلیف نہ ہو جائے. بھائی کیا تکلیف ہونی تھی ذرا سوچیے تو صحیح. مطلب ٹکرا جانا تھا، کوئی ٹرین گزر رہی تھی،
نہیں سوچ رہے آپ، بات نہیں سمجھ رہے بھائی. کیا مطلب کوئی 100 کی سپیڈ تھی تو مطلب آگے کوئی ٹرک آ رہا تھا، کوئی بہت بڑا کوئی سواری گزر رہی ہے، کیا ہو کیا رہا ہے بھائی؟ شخص گزر رہا ہے، کیا کندھے کچھ بھی نہیں ہونا تھا. لیکن حضور کا اخلاق کتنا اعلیٰ تھا کہ آپ نے اس چھوٹی سی بات کو بھی فیل کیا کہ یہ قریب آئے گا یہ بوڑھا، تو اس کو ذرا ادھر ادھر ہو پڑ جانا ہے، تو کہیں بوڑھا شخص ہے بیچارہ تکلیف میں آ جائے گا. حضور اتنی سی تکلیف کو بھی فیل کر گئے اور صحابہ سے کہا بھائی ذرا رستہ دے دو. اور جب وہ قریب آیا تو اگلا جملہ تو دل پھاڑ دینے والا ہے. جب وہ قریب آ گیا تو فرمایا بوڑھے کی عزت ایسے ہے جیسے مجھ محمد کی عزت. اور یہ جملہ سنو گے، یہ تو لے گیا عرشوں تک. بوڑھے کی عزت ایسے ہے جیسے مجھ محمد کی عزت. اب اس نے سن لیا. اب حضور نے نہ تو دین کی دعوت دی ہے، نہ قرآن کا کچھ لفظ پڑھا ہے، نہ کوئی آپ نے سورہ یاسین پڑھی. ہم تو پڑھ پاوے ہو گئے ہیں نا. ہم سے تو لوگ دین سے بھی دور ہوتے چلے جاتے ہیں. ہماری باتوں سے لوگ اور دین سے دور ہو رہے ہیں. ہماری باتیں لوگوں کو دین سے دور کر رہی ہیں. میرے نبی کے اخلاق دین کے قریب کرتے تھے. تو کیا خوبصورت رنگ تھا. اب اس نے قریب سے آواز سن لی اس نے، اور پھر وہ ظاہر ہے یہ لوگ عرب کے لوگ عجیب لوگ تھے یار، یہ جانے نہیں دیتے چیزوں کو. وہ بھی رک گیا اور اس نے صحابہ سے پوچھ لیا، حالانکہ کسی ضروری کام سے جا رہا ہوگا، لیکن کمال ہے وہ بھی رکا اور اس نے کہا یہ کون ہے جو میری عزت کو اپنی عزت کے برابر کہہ رہے ہیں؟ اتنا پیار، اتنی محبت، میری عزت ان کے ساتھ مل گئی، کون ہے یہ؟ تو وہ صحابہ مسکرا کے فرماتے ہیں کہ یہ وہی ہیں جنہیں آپ جانتے تو نہیں، لیکن ذکر سنا ہوگا، یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ رسول خدا ہیں. جس ذکر تو بہت سنا تھا، آج پہلی بار دیکھا. تو پھر وہ بھی نہیں جانے دیا. اس نے بھی فوراً کہا جی باقی کام بعد میں، پتہ نہیں کہیں جا رہا تھا میں، جو بھی تھا ذرا کلمہ پڑھا دیجئے. چھوٹی بات ہے. اسی وقت دین چھوڑ دیا، اپنا دین چھوڑ کے محمد کے دین پہ آ گیا. دیکھو تو صحیح، چھوٹی چھوٹی باتیں لوگوں کو دین چھڑوا کے نئے دین پہ لا رہی ہیں. اور ہمارے عمرے حج لوگوں کو دین سے دور کر دیتے اور دور کر دیتے. کیوں؟ اخلاق نہیں، عادتیں اچھی نہیں ہیں. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، آخری بات، آپ تشریف لے جا رہے ہیں، بازار ہے، 7 مریدین ہیں، اور ظاہر ہے اس وقت انڈیا پاکستان اکٹھا ہی تھا، تو یہ ہندوؤں کی دکانیں تھیں، تو گزر رہے تھے. تو چونکہ آپ ہندوؤں مسلمانوں دونوں میں ہی بڑی عزیز شخصیت ہیں، آج بھی دلی میں آپ کا مزار ہے، تو دونوں میں بڑی عزیز شخصیت ہیں. آپ ہندو بھی وہاں جاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، سکھ بھی جاتے ہیں، مسلمان بھی جاتے ہیں. جس طرح داتا صاحب بھی آتے ہیں، یہ بولو نا، داتا صاحب بھی سارے ہی آتے ہیں، انگریز بھی آتے ہیں. تو ایسے ہی وہ بھی تھے. تو گزر رہے تھے تو ایک شربت والی دکان اس نے دیکھ لیا، حضرت گزر رہے ہیں، مرید جا رہے ہیں ساتھ. وہ باہر آ گیا، مہاراج کرم فرمائیے، میری دکان پہ آ جائیے، میں ٹھنڈا میٹھا شربت. مہاراج جب یہ کہا تو ظاہر ہے حضور کا حکم ہے کہ اگر تمہیں کوئی چیز پیش کرے تو فوراً قبول کرو. یہ حضور کا اخلاق ہے کہ آگے سے اپنی وہ عبادت کی زوم میں نہ رہو اور نہ ہی یہ کہو کہ نہیں بھائی یہ تیری چیز میرے لائق نہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے. تو وہ ظاہر جانتے تھے، کہا ٹھیک ہے کوئی عرض نہیں، کسی ضروری کام جا رہے تھے لیکن آپ نے پانی کا حکم دیا، ٹھنڈا شربت کہا، حاضر، چلیے. اندر چلے گئے. اس نے بہترین شربت بنایا، اس میں بہترین، اس میں جو بھی اس نے ڈالا حضرت کو پیش کیا. 7 مریدین تھے. تو اب سب جانتے تھے کہ حضرت نے روزہ رکھا ہوا ہے. کیا بولو؟ روزہ رکھا ہے. سب کو پتا تھا، مرید جانتے تھے کہ حضرت کا روزہ ہے. سوموار تھا اور سوموار کو روزہ رکھتے تھے آپ، تو روزہ رکھا ہوا ہے. اب کسی کی جرت نہیں کہ حضرت کو بتائیں اور کہیں کہ حضرت آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ بھی بے ادبی ہے، بولو نا. شیخ کو کہنا، ان کو یاد کرا دینا بے ادبی ہوتی ہے. وہ جانتے ہیں سارا کچھ. تو وہ چپ رہے. خیر تو جب پی لیا تو پھر ایک نے ہمت کر کے، حضرت میں معذرت سے عرض کرنا چاہتا، آپ کا تو روزہ تھا، آپ نے روزہ توڑ دی، پانی پی لیا آپ نے. میں بالکل، مجھے یاد تھا میرا روزہ ہے، بالکل ایسا ہی ہے، میرا روزہ ہی تھا. تو اچھا یار یہ بتاؤ کہ اگر جان بوجھ کے روزہ توڑا جائے تو اس کی اسلام میں کیا سزا ہے؟ کہ حضور 60 روزے. فرمایا ٹھیک ہے، اب تم گواہ رہنا، 60 روزے رکھوں گا. اب یہ وہ سن رہا تھا، ہندو سکھ سن رہا تھا. اس نے کہا حضور آپ کا روزہ تھا، آپ مجھے بتا دیتے، یہ کیا اب 60 روزے میری وجہ سے آپ پہ پڑ گئے؟ فرمایا نہیں، یہ 60 روزے کیا چیز ہیں، میں نے اپنے نبی کی سنت کو پورا فرمایا ہے.
مجھے نبی کی سنت زیادہ عزیز تھی، میرے نبی کا سنت کا انداز زیادہ اچھا تھا، اس لیے اس کو میں نے پورا کر دیا. 60 روزے کوئی مسئلہ نہیں، وہ میں رکھ لوں گا. آپ نے میرا دل رکھا، میرے دل کو نہ توڑا، میرے دل کو رکھنے کے لیے آپ نے اتنا بڑا عمل کر دیا. ذرا رکیے. وہ گھر گیا، بیوی بچے ساتھ لے آیا، اسی دکان پہ کھڑا ہو کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. بچے مسلمان ہو گئے، بیوی ہو گئی، خود ہو گیا. ایسا دین ہے. ہم کیا کریں، کدھر جائیں، کنو حال سنائیے دل دا. یہاں ہمسایہ ہم سے تنگ ہے، دوست تنگ ہیں، عزیز تنگ ہیں، اور جہاں جہاں بیٹھتے اٹھتے ہیں لوگ تنگ ہیں، اور جناب کے متھے پہ 3 محراب ہیں. داڑھی جناب کی پیٹ تک پہنچی ہوئی ہے، اور جناب کے جو ہے وہ پوچھا جائے نا تو جناب تسبیح نہیں کبھی ہاتھ سے چھوٹی. او خدارا، او خدارا ہوش کرو، خدارا ہوش کرو، دین یہ نہیں ہے. خدارا اپنے آپ کو سنبھالو، خدارا اصل بات کی طرف آؤ. دین یہ نہیں ہے. حضرت نے کوئی تبلیغ نہیں کی تھی، حضرت نے کوئی وہاں قرآن نہیں سنایا، حضرت نے کوئی وہاں پہ دین اور قرآن کی بات نہیں کی. ایک شخص اپنی پوری نسل کو قرآن پہ لا کے، ایمان پہ اور قرآن پہ لا کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہے. حضرت نے کون سی دین کی دعوت دی؟ کچھ نہیں، صرف اپنا اخلاق پیش کیا، صرف اپنی اچھی عادت پیش کی. میرے نبی کا طریقہ ہے کسی کا دل نہیں توڑ، کسی کا دل نہیں توڑنا. کوئی چاہ رہا ہے جو جیسے چاہتا ہے کر دو، دل نہ توڑو کسی کا. از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، از ہزاراں کعبہ. حضرت مولانا روم نے تو حد کر دی، فرمایا ہزاروں کعبوں سے بہتر ایک دل ہے. جو مسلمان کا دل ہے اس کا دل ہزاروں کعبوں سے اچھا ہے. ایک کعبہ بہت بڑا ہے، 1000 کعبے. اور یہاں دیکھو دل توڑنا ہمارا تو شغل، مطلب مشغلہ، روزانہ کئی دل توڑتے ہیں. فلاں کا بھی توڑا، فلاں کا بھی توڑا، فلاں کا بھی، اور جا کے نماز بھی پڑھ لیتے، جا کے جو ہے وہ سجدہ بھی. دل توڑ کے آپ نماز پڑھنے چلے گئے، کیا کرتے ہیں؟ آئے اللہ ہمیں توفیق دے دے، آمین کہہ دو. آئے اللہ ہمیں اچھے اخلاق عطا کر، اچھی عادتیں دے دے، اور اللہ ہمیں جلد اس پہ فائز کر دے. یہ دولت اگر چھوٹ گئی تو پھر حشر میں ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. یہ دولت اگر ہاتھوں سے چلی گئی تو پھر یہ نمازیں نیکیاں ہمارے کام نہیں آئیں. آؤ ذرا اصل بات کو آج پلے باندھ کے آگے چلیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ آج سے ایک سلسلہ اللہ نے دل میں ڈالی ہے بات، چونکہ ابھی میں نے صرف اس کے ایک ایک جز کا ذکر کیا. مثلا میں نے ذکر کیا، سب سے پہلے میں نے مسکرانے کا ذکر، سلام کا ذکر کیا، حضور سلام میں پہل کرتے تھے، اس کا ذکر کیا. پھر مسکرانے کا ذکر کیا، پھر آقا اسلام کی نرم مزاجی کی میں نے بات کی، پھر کھانا کھلانے کے حوالے سے بات کی گئی. اسی طرح عیادت کرنے کے اوپر میں نے عرض کیا، اور اسی طرح جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ کام آنے کے حوالے سے میں نے عرض کی، جو آپ نے بوڑھی عورت کا سامان اٹھایا. اس کو ایک ایک لیکچر بنا کے انشاءاللہ اگلے کچھ دنوں میں ہم پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ کہو ذرا کہ یہ اچھے اعمال ذرا ہم ترتیب سے ذرا اور گہرائی سے جانیں یہ کیا چیز، تاکہ اچھائی کا ذکر زیادہ ہو. ہم کیوں حسد کی باتیں کریں، ہم کیوں غصے کی باتیں کریں، ہم کیوں جو ہے وہ یہ شراب کی باتیں کریں، ہم کیوں یہ سود کی باتیں کریں. یہ ٹھیک ہے، اچھی، یہ چلو جان لو ان کو بھی، لیکن نیکی کا ذکر اتنا کرو کہ برائی خود ہی مٹ جائے. بہترین طریقہ یہ ہے نیکیوں کی باتیں زیادہ کرو، اچھی باتیں زیادہ کر دو، تاکہ بری باتوں کو سننے کا موقع ہی نہ ملے. اس لیے ان چیزوں کو میری ترتیب یہ ہوگی، امید ہے کہ اگلے درسوں میں ہم ان کو بڑی تفصیل سے جانیں گے انشاءاللہ. اچھے اخلاق کو ہم انشاءاللہ بڑی گہرائی سے جاننے کی سعادت حاصل کریں گے. اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے. میں نے آج بنیاد بنا دی ہے، اللہ آگے ہمیں سعادت دے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الہ العالمین. مولا تیری بارگاہ میں عرض ہے یہ صرف باتیں نہ رہ جائیں، ہمیں عمل کی توفیق عطا کر. اللہ عمل کی توفیق عطا، اللہ عمل کی توفیق دے دے. سب سے پہلے مجھے دے دے اور پھر مولا ان سب کو دے دے. اللہ قبول فرما. اللہ العالمین رحم کر دے. میرے معاشرے کو ان باتوں کی بڑی ضرورت ہے. میرے معاشرے کو ان باتوں کا بڑا اس وقت مولا اس وقت معاملہ ایسا بنا ہوا ہے. اخلاق کے حوالے سے ہماری قوم پست ترین قوم بنتی جا رہی. اخلاق کے حوالے سے ہم گھٹیا ترین درجے پہ چلے گئے ہیں. مولا رحم کر دے، مولا رحم کر دے. ہمارے اخلاق سنوار مولا، ہمارے اخلاق بہتر کر دے. تو بہتر کر دے. جس نبی کی امت ہے اس جیسا تو کوئی نہیں ہے، اس کے اخلاق جیسا کوئی نہیں، اور ہم اسی کی امتی ہیں لیکن محروم ہیں. اللہ ہمیں عطا فرما، اللہ ہمیں اچھے اخلاق دے.
اللہ جس محبت سے یہ خوبصورت عمل ہو رہا ہے اس کی عزت و برکت ہماری زندگیوں میں ڈال. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. صلی اللہ. ہلکے لگا لیجیے.